اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم أو يخرجوا من ديارهم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وکفیٰ باللہ علیم۔ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اس سے ان میں سے بہت کم لوگ بچا جاتے ہیں، اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہے، اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جیسے نبی اور صدیقین اور شہداء اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہے۔ یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ اس آیت کے شان نزول میں دو واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ شان نزول کہا جاتا ہے کسی آیت کے نازل ہونے کی وجہ کہ اس واقعہ یعنی اس کے پس منظر کو، یہ واقعہ رونما ہوا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی آیت کا دو تین شان نزول بیان کیا جاتا ہے۔ احسن التفاسیر میں اس پر بڑی مفصل بحث کی ہے انہوں نے مولانا اصل میں، کہ یہ اس لیے ہے کہ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ اگر کوئی آیت کسی خاص واقعے کے تناظر میں نازل ہوتی اور بعینہ ہی ویسا ہی کوئی واقعہ رونما ہوتا تو صحابہ کرام کہتے تھے یہ تو ایسا ہی ہے، اس کا شان نزول یہ تھا۔ دو واقعات اس میں بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ جو بہت مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو پیش آیا کہ اللہ کے نبی کے دور میں ایک مرتبہ ایک یہودی اور منافق میں اختلاف ہو گیا کسی معاملے میں، اور جب اختلاف ان لوگوں کو پڑھا تو منافق جو دکھاوے کے مسلمان رہتے ہیں وہ کہنے لگا چلو تمہارے عالم کے پاس فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ یہودی جانتا تھا کہ انصاف کہاں ہوگا، تو اس نے کہا نہیں، تمہارے نبی جو ہے محمد رسول اللہ ان کے پاس چلتے ہیں۔ یہ دونوں اپنا مقدمہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عدل کو، انصاف کو، شریعت کو، حق کو قائم کرنے کے لیے اور نافذ کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس لیے آپ کی زندگی میں ہر عمل ایسا ہی ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا معاملہ سنا، سننے کے بعد آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا کیونکہ وہ حق تھا، اور اس کے بعد جب یہ معاملہ ہوا تو منافق کی مرضی تو فیصلہ کروانے کے لیے تھی، فیصلہ اپنے حق میں کروانے کے لیے، تو ایسی شخصیت کو وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اللہ کے نبی کے پاس اسی لیے آنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے چلو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ یہودی نے کہا کیوں؟ کہا اس کی تصدیق کروا لیتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، پورا معاملہ سنایا۔ وہ جانتا تھا کہ یہودیوں سے بہت نفرت کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حالانکہ صحابہ کرام نفرت و محبت کا معیار دین کو بنا دیتے تھے۔
میں نے اس سے پہلے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ آپ کو محصول وصول کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے بھیجا، تو یہودیوں نے محصول کے جو جانور تھا وہ الگ کیا. ارے کہ ان لوگوں کے درمیان جو معاہدہ تھا اللہ کے نبی کے درمیان، تو اس معاہدے کا تو فدیہ، معاف کیجیے گا، فدیہ نہیں، جزیہ. تو ان لوگوں نے وہ جانور تو الگ کیے، اس میں کوئی ڈھیلے پتلے جانور تھے اور کچھ جانور کہا کہ آپ کے لیے تحفہ ہے. تو آپ نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا، یہ اہل ایمان کی علامت، پہچان اور شناخت ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم سے ہوئے زمین پر تم سے زیادہ نفرت میں کسی سے نہیں کرتا. تم انبیاء کے قاتل، تم اسلام میں تحریف کرنے والے، تم نبی کے اوپر جھوٹے الزامات لگانے والے سازشی نافرمان اللہ کے. اور سنو، اس زمین کی پیٹ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میں کسی سے محبت نہیں کرتا، لیکن نہ تمہاری عداوت نہ نبی کی محبت، دونوں میں سے کوئی چیز مجھ کو عدل کے خلاف نہیں کروائی. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا شنآن قوم الا اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی قوم کی عداوت اور دشمنی تم کو عدل اور تقوی سے دور نہ کر دے. تو عدل اور تقوی کا دامن کبھی نہیں چھوڑتا ہے مومن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹ کر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو حضرت عمر نے پورا معاملہ سنا. سننے کے بعد یہودی کہتا ہے وہ میں کچھ نہیں جانتا، ہم لوگ اللہ کے نبی کے پاس اپنا مقدمہ لے کر گئے تھے، میرے حق میں فیصلہ دیا ہے اللہ کے رسول. جب یہ جملہ سنا تو آپ نے منافق سے پوچھا تو کیوں اس لیے یہاں میرے پاس آئے؟ کہا آپ کی تائید کے لیے، کہ آپ کی تائید ہو جائے. تو آپ نے کہا روکو میں تائید کر دیتا ہوں. آپ گھر کے اندر گئے، تلوار لے کر آئے، اس کی گردن مار دی. کہا نبی کے بعد آنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کریں گے، اس کی تائید کریں گے تو مانے گا. بہرحال یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن سندن یہ واقعہ صحیح نہیں ہے. میں نے اس لیے اتنی تفصیل سے بتا دیا کہ بہت بیان کیا تھا، سندن یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ اس آیت کا شان نزول سندن جو صحیح ہے، جو چیز ایک چیز اور تھوڑا سا یاد رکھنا چاہیے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر، اس کو پڑھنے کا اصول تھوڑا سا علموں میں ہونا چاہیے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایسے مفسر ہیں کہ آپ کے بعد لکھنے والی تمام تفاسیر آپ سے استفادہ کر کے لکھی گئی. مرجع کہا جاتا ہے آپ کی تفسیر، معمولی بات ہے. علامہ ابن قیم اور ابن کثیر، ان دو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابن تیمیہ کے اگر صرف یہ دو شاگرد ہوتے تو تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے کافی ہے. یہ دونوں شاگرد ہوتے. خیر، تو ان کے تفسیر کا طریقہ یہ ہے کہ جو روایتوں پہ کلام ہوتا ہے، جو روایتیں ضعیف ہوتی ہیں تو اس کو بھی وہ نقل کر دیتے ہیں تاکہ غلط بھی معلوم ہو جائے، اس کا رد کر سکے آدمی. اور ان روایتوں اور واقعات کے بعد وہ جملے جو لکھتے ہیں، ایک عجیب واقعہ انہوں نے لکھا، انہوں نے ایک عجیب بات کہی، انہوں نے یہ بات بیان کی، یہ سب جملے رہتے ہیں. اس کا مطلب آپ اس کی تصدیق نہیں کرتے، لیکن جب کسی بات کی وہ تصدیق کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، یہی راجح ہے، یہی سلف کا منہج ہے. یعنی بالکل واضح طور پر اس کی تائید ہو جاتی ہے ان جملوں سے. اس سے کبھی کبھی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. ایک مرتبہ ہمارے مالیگاؤں میں یہ تعلیم آئے تھے بیچارے، تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الہ، 20واں پارہ پڑھیں گے تو آپ ہر آیت کے بعد الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی ہے بچانے والا، یہ جملہ ملے گا. تو اس کے ذمہ میں آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے، انہوں نے اسی واقعہ کو بیان کر دیا، جبکہ علامہ ابن کثیر نے اس واقعے کی تضعیف کی ہے، یعنی وہ صحیح نہیں ہے. بلکہ ایک جملہ انہوں نے کہا، یہ عجیب و غریب واقعہ انہوں نے لکھا. تو جب عالم صاحب سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو جملہ ہے. میں نے کہا یہی جملہ تو اس کی تصحیح ہے، صحیح چیز نیچے علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں. تو خیر، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحیح واقعہ نقل کیا ہے وہ یہ اس کے شان نزول میں کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پھوپھی ذات تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ، ان کا اپنے پڑوسی سے کھیت میں پانی ڈالنے پر نزاع ہوا. نہر جو تھی وہاں سے پانی لے کر آتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان لوگوں کے درمیان ایک تصفیہ کروا دیا، لیکن اس میں انہوں نے جو جن سے اختلاف تھا انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ درست نہیں ہے،
تب اللہ کے طرف سے حکم نازل ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب زبیر تم پہلے اپنے کھیت میں جو منڈیرے ہیں یعنی جہاں تک پانی رہتا ہے اتنا بھر لینا, پھر اس کے لیے راستہ چھوڑنا. یہ اصول کی بات ہے, تمہارا پہلے ہے, تمہارا حق ہے. تو ان کے دل میں جب تنگی محسوس ہوئی تو اسی کا شان نزول ہے کہ اگر اللہ کا کوئی حکم آتا ہے ہمارے سامنے اور ہمارا موقف اور ہمارا عمل اس کے خلاف ہے اور اس کو ماننے پر ہمارے نقصان ہے, سرخی ہے, بے عزتی ہے, ہم غلط ثابت ہو گئے, تو بھی ایمان یہ ہے صرف ماننا نہیں ہے, ماننا نہیں ہے. جملے پر غور کیجئے, یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلا وربک لا یؤمنون, اللہ کی قسم, تیرے پروردگار کی قسم, یہ مومن نہیں ہو سکتے. کتنا بھی دعویٰ کرے آدمی, میں ایمان والا ہوں, میں قرآن کو مانتا ہوں, میں حدیث کو مانتا ہوں, اور جب بات آئے عمل کرنے کی تو قرآن و حدیث کو پتہ کچھ تو ڈال دے. ایمان کا معنی کیا ہے جانتے ہو؟ ایمان کا معنی ہے ماننا, اطاعت کرنا, فرما برداری کرنا, تسلیم کرنا. یہ ہے ایمان کامل. کس کو کہا جاتا ہے؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ اقرار باللسان, زبان سے اقرار کرنا, بس اتنا کافی نہیں ہے. پھر اس کے بعد دل میں یقین جاننا کہ یہ سچا ہے. اگر ایک آدمی صرف زبان سے اقرار کیا اور دل میں یقین جانا سچائی کا, وہ مومن نہیں ہے. ابو طالب دل میں سچا جانتے تھے, زبان سے اقرار نہیں کیا. اور عمل بالجوارح, جوارح سے اس کا اظہار کرنا عمل سے, یہ نہیں کیا. منافقین زبان سے اقرار کرتے تھے, عمل بھی کرتے تھے, لیکن دل میں یقین نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل, جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جو سب سے بھیانک عذاب ہے وہ ان کو ہوگا, کیونکہ بندوں کے ساتھ اللہ سے بھی دھوکہ کرتے ہیں. یہ معمولی چیز نہیں ہے. مومن وہ نہیں ہوتا ہے جس کی زبان کچھ اور الفاظ کچھ, مومن وہ بھی نہیں ہوتا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ مومن وہ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ یہودیوں کی صفت ہے. کیا لوگوں نے بات پر ایمان لائے, بات کو چھوڑ دیا. جب ان کے نفع کی کوئی چیز تھی تو مان لیتے تھے, اور نقصان ہو تو چھوڑ دیتے تھے. اللہ نے اہل ایمان کو کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے اسلام میں ڈال. اب تمہارا نفع ہو, نقصان ہو, کچھ ہو, اسلام اہم یہ ہے. تو دیکھیے اللہ نے کہا اب کوئی کتنا بھی دعویٰ کرے, اللہ کا قول سچا, ہر آدمی کا دعویٰ جھوٹا, ہر آدمی کا دعویٰ جھوٹا. اللہ کیا کہہ رہا ہے سو قسم ہے تیرے پروردگار کی, یہ مومن نہیں ہو سکتا. کون نہیں ہو سکتا مومن؟ جب تک کہ تمام آپسی اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لے. حاکم مانیں گے تو آپ کا حکم مانیں گے, حکم مانیں گے تو اس پر عمل کریں گے, کہ ماننے والا عمل کرتا ہے, نہیں تو سننے والا ہے, ماننے والا نہیں ہے. سننے اور ماننے میں فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آپ کو حاکم نہ مان لے, پھر اس کے بعد آپ کو حاکم مانا, آپ کا فیصلہ بھی مان لیا. دیکھیے ایمان کیا ہے, بہت بڑی بات یہ ہے. یعنی اندر جو دل ہے اس کا آئینہ ہے چہرہ, اس کے آئینہ ہیں آدمی کے اعمال, اس کی حرکتیں, سب اس کا آئینہ ہوتی ہے. پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں گے, ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں. اوپر سے تو مان لیا, اندر کا ہر وہ علیم و خبیر جانتا ہے, اور اس نے کہا ہے کہ تم مومن کب ہے, اس لیے اب کوئی تنگی نہیں, کوئی کسک مت محسوس کرو. اللہ نے فرمایا, رسول نے فرمایا, فائدے کی چیز آنا ہے. اور جب فائدے کی چیز آدمی سمجھتا ہے تو اس کو مان لیتا ہے, اور فرما برداری کے ساتھ قبول کریں, مانے اور دل سے قبول کرنے. علامہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے, بعض قلبی چیزیں دل سے قبول کرنا. ہمارے اور صحابہ کرام کا جو فرق ہے, ایک بالغ اور سمجھدار انسان اور ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے. دیکھیے ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا, امام بخاری نے تو باپ باندھا ہے, تو ایمان ان کا بہت زیادہ تھا. اس کی مثال دی انہوں نے کہ بعض فیصلے, بعض باتیں ایسی ہیں جو ہم پر خیال گزرتی ہیں, مگر اس کو آدمی کو کرنا ہے. جیسے ایک آدمی بیمار پڑا, دوا لانے کے لیے گیا, ڈاکٹر نے دوا دیا, انتہائی کڑوی دوا, انجیکشن لگانے کی بات آئی, کہا انجیکشن. اب ایک آدمی ہوتا ہے بہت سمجھدار ہوتا ہے, تکلیف میں وہ جانتا ہے کہ ابھی انجیکشن لگا لوں گا تکلیف دور ہو جائے گی, فوراً آستین اٹھائے گا, لو ڈاکٹر صاحب. اس کو تکلیف ہوگی لیکن وہ چیخنا چلانا یہ ضبط کرے گا. ایک آدمی ہوگا ڈاکٹر صاحب بغیر انجیکشن بھی چلے گا,
ارے تھوڑا سا ایک آدھ دوا پاورفل دے دیتے، 100 آنا کالی کرے گا، اس کے بعد ڈاکٹر بولے گا انجیکشن نہیں لگاؤ گے نا تو مرض بڑھ جائے گا ایسا. پھر اس کے بعد آستین اس کی اترے گی تو جان نکلنے سے پہلے بڑی مشکل سے، اور وہ انجیکشن لگانے سے پہلے ہی معلوم نہیں کیا کیا ہو جائے گا اس کا، اور سی اور سا کی نہیں آہ اور اوہ کی آواز، معلوم نہیں کیا کیا نکالے گا. 12 انجیکشن لگا بچہ ہے، اس کو اپنے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ. جیسے ہی ڈاکٹر کا آلہ دیکھتا ہے رونا شروع، اس کو معلوم آگے کا پروسیجر کیا ہے، تو ہاتھ پیر پکڑ کر کے، اور خواتین تو بڑی ماہر ہوتی ہے بچوں کو دوا پلانے، وہ کیا کرتی ہے اس کا ہاتھ پیر جام کرتی ہیں، دوا منہ میں ڈالنے کے بعد ناک دبا دیتی ہے، بس آپ نہیں لے پائے گا تو آپ ہی پیے. تو دوا سب استعمال کرتے ہیں، سب کا مرض اچھا ہوتا ہے، لیکن کڑوی کسیلی اور تکلیف دے دوا انتہائی باشعور آدمی، تدبر اور تحمل کا حامل آدمی ہی بنا چہرہ بگاڑے قبول کرتا ہے. ایسے ہی اللہ کے احکامات، جیسے کہ جانتا ہے کہ اس کو کھانے کے بعد اچھا ہو جاؤں گا، ویسے وہ جانتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنے کے بعد آخرت کے انعامات کیا ہیں، یہ فرق پڑ جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم انی اسألک الہدی، ہدایت کی دعا. یہ کون دیتا ہے، یہ عطا کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. اللہ ایسا قلب بنا دیتا ہے، ایسا دماغ اور ایسی صلاحیتیں دے دیتا ہے کہ ہم دل سے اس کی ہدایت کو قبول کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کہا خوشی اور ناخوشی اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں، کسی کی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں، اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں. اب یہیں پر ایک چیز اور بھی ہے، قرآن میں جو احکامات دیے گئے ہیں، ہم اپنے آپ کو توڑیں کہ ہم اپنی زندگی کے مختلف مراحل اور مدارج میں جب قرآن کی کوئی آیت ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ نہیں آپ یہ جو کر رہے ہیں اور آپ کا عمل قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، اس حدیث کے خلاف ہے، تو ہم خوشی سے قبول کرتے ہیں یا تنگی محسوس کرتے ہیں اور کڑوا میں بناتے ہیں، یا خوشی سے مان لیتے ہیں. یہ ہم کو سوچنا ہے. اور اگر ہم مان لیتے ہیں تو ہم کو توڑنا بھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک صفت بیان کی ہے، فرقان، فیصلہ کرنے والا، چھاڑ دینے والا، الگ الگ کر دینے والا، حق کو باطل سے، صحیح کو غلط سے. ہم صحیح ہیں دعویٰ کریں، یہ ایک چیز، لیکن قرآن نے صحیح کا جو پیمانہ بیان کیا ہے، اس پیمانے پر اپنے آپ کو لا کر کے تولے، جانچے، پرکھیں اور کہیں کہ یہی کوالٹی ہمارے اندر ہے کیا، تو واقعی ہم صحیح ہو گئے. کیونکہ پھر فیصلہ بندوں کا نہیں، رب کا فیصلہ رہتا ہے. رب کہتا ہے کہ فلاں صادق ہیں، فلاں صابر ہیں، فلاں لوگ متقی ہیں، وہ صلاحیتیں ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو اسے ان میں سے بہت کم لوگ بجا لاتے. اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کو حال کو جانتا ہے، ان کی کمزوریوں کو بھی جانتا ہے، اس لیے احکامات اس کے مطابق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تم کو تکلیف نہیں، آسانی دینا چاہتا ہے. یہ جو احکامات دیے جا رہے ہیں بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم دنیا میں اکثر دیکھتے ہوں گے کہ وہ شخص کسی مصیبت میں گرتا ہے، لمبی مدت تک اس سے فصل پر لڑتا ہے، مقابلہ کرتا ہے حالات کا، اس سے نکل کر اس کا اچھا وقت آتا ہے. کوئی آدمی بیماری میں رہتا ہے، اس سے مقابلہ کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صحیح معالج تک پہنچا دیتا ہے، معالج کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، صحیح دواؤں کی تشخیص کی، پھر اللہ شفا دے دیتا ہے. تو وہ جملہ کہتا ہے میں تھا تو برداشت کیا. تکلیف اٹھانے والا کہتا ہے میں تھا تو جھیلا، کوئی دوسرا نہیں جھیلتا. وہ غلط نہیں کہتا، یاد رکھنا، وہ صحیح کہتا ہے. اس لیے کہ مالک نے پہلے اس کو جھیلنے کی طاقت دی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. دوسرے کے اندر وہ طاقت نہیں دی اللہ نے، اس لیے وہ صحیح بول رہا ہے. اللہ نے پہلے دی. تو زیادہ بہتر اور محفوظ جملہ یہ بولنا چاہیے کہ اللہ نے مجھ کو اس کی طاقت دے دی کہ میں جھیل گیا. یہ محفوظ اور شکر والا جملہ ہے، ہمیشہ محفوظ جملہ ادا کرنا چاہیے. خیر، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یار میں ان کو کہتا ہوں، فرما برداری کا دعویٰ بہت کرتے ہیں نا،
تو اگر اللہ تعالیٰ کہتا کہ اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، تو کیا ہوتا جانتے ہو؟ تو اس میں سے ان میں سے بہت کم لوگ بچا لاتے۔ تمہاری حقیقت معلوم ہے، اس لیے جو تم کو کہا جا رہا ہے چپکے سے وہ کرو۔ پردہ رکھتا ہے رب بندوں کا، علیم و خبیر وہ ہے، اس لیے باعمل آدمی زبان درازی نہیں عمل کرتا ہے، ڈینگے نہیں مارتا ہے اپنی تقویٰ پرہیزگاری کی۔ صحابہ میں آپ کو کہیں یہ واقعہ نہیں ملے گا۔ ہمارے یہاں پہ تہجد میں اٹھے بھی تو دوسرے دن دوستوں میں بیٹھ کے بولتا ہے آدمی، رات میں ٹھنڈی بہت تھی یار، وہ 3 بجے اٹھا نا تہجد پڑھنے وضو کے لیے، ایک دم ٹھنڈا پانی، اللہ کے نیک بندے، وہ تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ اس کو قبول کرے۔ نوافل چھپ کر کی جاتی ہے، کسی کو بتا کر نہیں کی جاتی ہے، اس کو دل میں رکھیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کہتا، اللہ نے یہ آزمائش لی ہے پرانے قوم کے لوگوں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور انہوں نے نافرمانی کی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور آپ لوگوں کو لے کر کے گئے، اور انہوں نے جب اللہ کا کلام سنا تو کہا اللہ کو دیکھے بھی جب، تو سب کے سب مر گئے اکٹھا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، اس کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو ان لوگوں کو جو دیا گیا تھا نا ایک سزا کہ یہ بھی اللہ کا انعام تھا، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، ایک دوسرے کو قتل کرے، اندھیرا چھا گیا قتل کیا ایک دوسرے کو۔ تو جو قاتل تھے وہ غازی کا درجہ پائے، مجاہد کا، اور جو مقتول تھے وہ شہید کا درجہ پائے، ایک بڑی تعداد قتل ہوگی۔ اللہ کا حکم جب آتا ہے، توبہ کی شکلیں الگ الگ ہیں، مگر اللہ نے بہت رحم فرمایا ہے ہم لوگوں کے اوپر، بے پناہ رحیم و کریم ہے۔ ورنہ قرآن حدیث پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سے پہلے لوگوں کو آرے سے چیر دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے پورے بدن سے گوشت کو نکال لیا گیا زندہ حالت میں۔ اصحاب الحدود کا واقعہ پڑھیے، گود میں بچہ لے کر کے ماں کھڑی ہوئی ہے، بس وہ پیش ہے، آگ کے کنارے سب بیٹھے ہوئے اور کودا جا رہا ہے، اہل ایمان کو اس میں ڈالا جا رہا ہے، کیسی اذیت تھی، ایسا کہ متى نصر اللہ، اللہ رسول اللہ کریم۔ قرآن کے اندر جو اللہ مسیتم تدخل الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول، رسول ان کے ساتھی کہنے لگے کہ اللہ کی بڑی آزمائش شروع کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، ہمارے لیے رحم فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سنو، بس زیادہ نہیں، یہ کیا کرنا ہے، اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، جو حکم دیا جاتا ہے وہی کریں، یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت بہتر اور بہت مضبوطی والا ہے، جو احکامات ہے اس کے اوپر عمل کریں گے، اور اگر یہ کر لیں گے تو کیا ہوگا، وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، تب انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں گے۔ جو احکامات پر عمل کرنے کے والے کو جو انعام ملنے والا ہے، یقینی اللہ سے سچا وعدہ کسی کا نہیں ہے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اب یہ تو اللہ ثواب دے گا، دوسرا فائدہ اس کا کیا ہوگا، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور یقیناً انہیں راہ راستہ دکھا دیں گے، ثواب کے ساتھ راستہ دکھا دے گا اللہ تعالیٰ، یعنی آگے جو ہم عمل کریں گے وہ نیک عمل رہے گا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے گناہ اور اس کے اسباب، بڑی پیاری کتاب، انہوں نے ایک بحث کی ہے اس میں، ہر گناہ اگلے گناہ کا داعیہ ہوتا ہے، یعنی آدمی جب ایک گناہ کرتا ہے تو وہی گناہ دوسرے گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ اس کی مثالیں بھی ہیں، جیسے نظر بازی، اسلام نے کہا پہلی نظر حرام، ارے پہلی نظر ٹھیک ہے، دوسری نظر حرام، جیسے کسی خاتون پر اچانک نظر پڑی، کوئی بات نہیں، پھٹ جا جائے گا، لیکن رک گئی، یہ دوسری ہو گئی۔ اب جب یہ نظر بازی ہوتی ہے تو آدمی پھر خط و خال کا مشاہدہ کرتا ہے، پھر اس کی بھی نظر ٹکراتی ہے، پھر اشارے کنارے ہوتے ہیں، پھر تھوڑی سی گفتگو ہوتی ہے، پھر کسی مقام پر ملاقات ہوتی ہے۔ وہ پہلا قدم جو نظر کا تھا وہ کہاں لے کر گیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، بڑی لطیف بات کہی ہے اس کے سلسلے میں لوگوں نے، اس آیت کے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے، زنا کو تو برا کہا ہے، لیکن کیا کہا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی اسباب سے روک دیا تاکہ وہاں تک نہ پہنچے۔ اور سا سبیلا کیوں کہا، راستہ کیوں کہا، اس لیے کہ راہ ہی ختم ہو جاتا ہے، راستہ ختم نہیں ہوتا۔ یورپ والے اس راستے پر چلے، میں نے اس سے پہلے کہا،
اور صورت حال یہ ہے کہ میاں بیوی پر اور بیوی میاں پر شک کرتی ہے. یہ کہیں کسی وباس سے مل کر کے ایڈز تو نہیں لے کر آیا. ابھی کرنٹ کی رپورٹ ہے سب سے زیادہ زوجین ایک دوسرے کا ایڈز پازیٹیو ہے نگیٹو ٹیسٹ کرا. ذرا سوچیے سب سے محفوظ مقام غیر محفوظ ہو گیا, تباہ ہو جاتا ہے معاشرہ, سب تباہ ہو جاتے ہیں. اس پر لمبی بحث کی جا سکتی ہے, جانے دیجیے. تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا, ایسے ہی نیکی کا معاملہ ہے, آپ ایک نیکی کریں گے اللہ دوسری نیکی کی توفیق دے گا, راستہ کھلتا جائے گا. اللہ کے نبی نے اس کو حدیث میں بڑے پیارے انداز میں بیان کیا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آدمی صبح جب اٹھتا ہے تو جس راستے کا انتخاب کرتا ہے اللہ اس راستے کو کھول دیتا ہے. نیکی کا راستے کا انتخاب کرے گا اللہ اس کو کھول دے گا, گناہ کے راستے کا انتخاب کرے گا اللہ اس کو کھول دے گا. کمائی کا معاملہ ہو, چاہے گفتگو کا, چاہے کچھ بھی ہو. اب آدمی سوچتا ہے کہ نہیں میں حرام ہرگز نہیں کھاؤں گا, تو اللہ رب العالمین برابر اس کے لیے وہ راستہ کھول دیتا ہے. آدمی سوچے گا بس مجھ کو پیسہ چاہیے آج دن بھر میں 1 لاکھ جمع کرنا ہے, تو پھر اس کے بعد وہ حرام حلال کی طبیعت نہیں کرے گا تو اللہ وہ راستہ کھول دیتا ہے اس کے لیے. جو راستے پر آدمی قدم اٹھائے اللہ آسانی کر دیتا ہے. تو اللہ نے یہاں پر اپنی طرف سے ایک وعدہ کیا ہے, سچا وعدہ, یقیناً انہیں راستوں پر دکھائیں گے. جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ اللہ دکھا دے گا اس عمل کی وجہ سے. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفیقا. جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے, جو بھی فرما بردار آدمی ہے, یاد رکھنا ہے, وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. اللہ تعالیٰ نے جیسے نبی, صدیقین, شہید, صالح, نیک لوگ اور بہترین رفیق. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ رہنے والوں کی خوبی کیا بیان کی. چھوٹی چھوٹی جملے ہوتے ہیں نا, عقیدہ صاف کرتے چلتے ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے. ہمارے یہاں جنت میں ساتھ اور جنت کے دے رہے ہیں لوگ اللہ کے مرید, اور اس کا دھوبی میں بن گیا تو جائے. اللہ نے کہا کہ نبی کے ہاتھ پر صرف بیعت کر لو. منافقین نے بھی کیا تھا بیعت, خوارج نے بھی کیا تھا بیعت, صرف بیعت نہیں. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے بار بار؟ اللہ نے کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے. میاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں یہ بحث کی ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. یہود اور نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں جب تک آپ ان کے ملت کی اتباع و پیروی نہ کریں. اور سنو, ہدایت اصل میں میری نازل کرتا ہدایت ہے, جو اللہ نے نازل کی. اور اگر کسی اور طریقے پر چلو گے تو کسی کو اپنا حامی اور مددگار نہیں. کہا اللہ کے اور اس کے رسول. اور اس کے بعد کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فلاں فرقہ, فلاں جماعت, فلاں گروہ, فلاں مرید, یہ نہیں. جملے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے بارے میں جو ارشاد فرمایا, بلا من اسلم وجہہ اللہ, جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا. جھکا دیا مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھکایا, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات, سب طرف سے رخ موڑ کر اللہ کی طرف. اب وہ کسی بھی معاملے میں پوچھتا ہے اللہ کا حکم کیا ہے, رسول کی تعلیم کیا ہے, آسمان سے کون سی ہدایت چاہیے. یعنی وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا ہے. گھر کا معاملہ ہو, تجارت کا معاملہ, اللہ نے جائز قرار دیا کروں گا, ناجائز نہیں کروں گا. رشتہ کاٹنے کا حکم ہے, اللہ نے یہاں دیا ہے کاٹ دوں گا, نہیں دیا ہے نہیں کاٹوں گا, کچھ کر نہیں ہے. یہ دیکھیے صحابہ کے اللہ کے نبی سے آ کر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول میں اپنے رشتے داروں کو جوڑتا ہوں, مجھ کو کاٹتے ہیں, میں ان کو عطا کرتا ہوں, مجھ کو محروم کرتے ہیں, میں ان کو ساتھ خیر خائی کرتا ہوں, میرے خلاف سازش کرتے ہیں, میں کیا کروں. یہ دیکھیے ذرا سا اس حدیث کے پہلے ٹکڑے پر غور کیجیے, جواب بعد میں بتاتا ہوں. پہلا ٹکڑا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی احکامات سننے کے بعد انہوں نے یہ کرنا شروع کیا اور ادھر سے یہ مل رہا ہے لیکن رکے نہیں ہیں. اب اللہ کے نبی کو آ کر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول بس کر رہا ہوں, لیکن ایسا ہے. اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا, اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو اللہ کی طرف سے تمہارا ایک مددگار, لیکن آپ نے رکنے کا حکم دیا. ہمارے یہاں تو ایسا میرے یہاں نہیں آیا, اس سے بات نہیں کیا, مجھ کو نہیں بلایا, میرے ساتھ ایسا کیا. پھر آدمی سوال جواب کرتا ہے. بڑی قیمتی چیز ہے رشتے جوڑنا. ایک ہی حدیث اگر آدمی سن لے کہ اللہ تعالیٰ مال اور میں برکت دیتا ہے کافی.
نیکی کا آغاز صدقے کا صلہ رحمی سے ہوتا ہے، قریبی رشتہ داروں سے ہوتا ہے، یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ بڑی اہم چیز ہے رشتہ جوڑنا اللہ کے بنائے ہوئے۔ دیکھیے بات سمجھ لیجیے، یہ ہمارے نانا نانی، دادا دادی، چچا چچی، پھوپھا ماموں ماما، یہ جو سب رشتے ہیں یہ کس کے لیے؟ کیا ہمارے اختیار میں تھا کہ ہم اپنی پسند کے خاندان میں پیدا ہو جائیں؟ ہمارے اختیار کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے یہ رشتے ہیں۔ اس لیے رب نے جیسے بھی دیا ہے بس اس کو قبول کر، اللہ نے کہا اس کو قبول کر۔ ہمارا بنایا ہوا رشتہ کون سا رہتا ہے؟ بیوی، اس کو کتنا نبھاتا ہے آدمی، یہ اللہ کے دیے ہوتے ہیں۔ اور پسند ناپسند کے ساتھ اگر ہم نے قبول کر لیا، کڑوی دوا بھی اگر ہم نے پی لی، اللہ اس کا صلہ بڑا بڑا دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کون لوگ؟ فرما بردار، ساری بدعقیدگیاں ختم ہو گئی، ساری شخصیات۔ اور جو لوگوں کا قیامت پر ایمان نہیں ہے، آپ قرآن و حدیث پڑھیں کہ بار بار کہا جاتا ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ آخرت سارے تعلقات، جھوٹے عقیدے، جھوٹی باتوں کو رد کروا دیتی ہے اور اس سے آدمی بچ جاتا ہے۔ جیسے قیامت کو اللہ کے نبی نے کہا ہے عائشہ، کوئی شخص جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا، وہ جائے گا جس پر اللہ رحم فرمائے۔ اللہ کے نبی سے آپ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی کہا آپ بھی؟ پھر وہ لمبی روایت صحیح بخاری مسلم کی پورے خاندان کو جمع کر کے کہا جو مانگنا ہے مانگ لو، وہاں تمہارے کوئی کام نہیں ہوگا۔ ذرا سا غور کیجیے، اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں ویا فاطمہ الذی نفسک سلیمی ما شئت من مالی فإنی لا أملك من الله شيئا۔ اللہ کے نبی نے کہا جنت میری ہے بس۔ ہمارے یہاں نا کہتے ہیں نشے کا دامن پکڑ کر نچل جائیں گے، آپ نے یہ نہیں کہا، کہیں نہیں ملے گا۔ عمل کی ترغیب دی ہے، اللہ کو راضی کرو، اللہ کی رضا کرو۔ مالک یوم الدین، پورا مالک، کسی کی ملکیت نہیں ہے قیامت کا دن، کسی کی کچھ نہیں چلے گی۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے اللہ تمہاری اپنے باپ کے بارے میں کہی، نوح اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہ کر سکیں گے، لوط اپنی بیوی کے کام نہیں آئیں گے، اللہ کے نبی اپنے چچا ابو طالب کا کوئی ساتھ نہیں دے سکے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے سب سے ہلکا عذاب جہنم کا، یہ خون نہیں کام آئے گا، رشتے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو وفات ہوئی، شہادت ہوئی، لوگوں نے کہا کہ شہید ہے، اللہ کے نبی نے کہا نہیں، بیت المال کی ایک چادر وہی لپیٹ رہی ہے۔ ہمارے یہاں تو فتویٰ دیتے ہیں لوگ، صرف مرید ہو گئے بس ختم۔ اللہ کے نبی کو حالت ایمان میں دیکھی ہوئی شخصیات تھے، وہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسا ایمان۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں صحیح بخاری پڑھیے، عثمان بن مفعول ان کے بارے میں پڑھیے ذرا سا، کتنے نیک تھے۔ ان کی وفات پر کہتی ہیں صحابیہ وہ جب نبی اللہ کے نبی نے کہا کس بنیاد پر کہتے تم کو کیسے یہ معلوم یقین؟ کہا اس کے بعد میں کسی کے بارے میں نہیں کہتی، یہ معمولی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے اللہ کے نبی کو بتاتا ہے فلاں جنتی فلاں جنتی فلاں جنتی۔ ہم دنیا میں بیٹھ کر بانٹ رہے ہیں جنت، اتنی اللہ کی جنت یوں ہی مل جائے گی؟ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے۔ یہ وسیلوں اور شخصیت پرستی اور لوگوں کے ساتھ نسبی اور پیری مریدی کے تعلق کی بنیاد پر نہیں، عمل کی بنیاد پر اللہ دے گا، اس پر راضی ہوگا۔ یہ معمولی چیز ہے، بدعقیدگی کو رد کرتی ہے۔ اچھا کس کے ساتھ رہیں گے؟ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کس پر انعام کیا؟ نبی پر۔ نبی کیا تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا آپ کا عمل کیا تھا؟ کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو آسمان سے جو کچھ نازل ہوا اس پر عمل کرنے والے تھے نبی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آپ کا ساتھ چاہتے ہیں، مختلف واقعات ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کثرت سجود کے ذریعے تم میری مدد کرو اور میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں، کیونکہ جنت تو اللہ دے گا، مقام بھی اللہ دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ انعام کیا، رحم کیا کہ کن لوگوں کو جنت دے گا، ان کا عمل کیا ہے یہ بتا دیا۔ کہیں کسی کا مرید مرید نہیں بتایا، یہ ضرور بتایا، ورنہ صحابہ کے واقعات پڑھے تو حضرت عثمان ذو النورین جن کو ایک مقام پر کھڑے ہو کر 6 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے نبی نے دی، رو رہے۔ حضرت نائلہ کہتی ہے کیا بات ہے؟ کہا آخرت اللہ کے سامنے جواب دے گا ساتھ۔ ابو بکر صدیق پرندے کو دیکھ کر کہتے ہیں تم جہاں چاہو چرو چگو اڑو، تمہارے اوپر کوئی حساب کتاب نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا جنت میں محل اللہ کے نبی نے دیکھا،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں سے تھے، جنتی کہا۔ صحیح بخاری وغیرہ میں وہ کتاب الرؤیا پڑھیے کیا فضیلت ہے آپ کی۔ کہا تمہاری مثال موسیٰ کی طرح ہے، میری امت میں اگر کوئی محدث جس کی زبان وحی سے مل جائے وہ عمر رضی اللہ عنہ، پہلی اعلانیہ عبادت دین کے قبول اسلام کا کیا کہا کہ اگر قیامت کے روز آدھے جنت آدھے جہنم، ایک آدمی جس سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا بچاؤں گا میں، اللہ میرے سے سوال جواب نہ کرے، معمولی چیز ہے۔ ابو ہریرہ سب سے کثیر الروایہ راوی کہتے ہیں سامان سفر بڑا لمبا ہے، سامان بہت مختصر ہے۔ ہمارے یہاں عقیدہ آخرت ہے ہی نہیں، قیامت روز پڑھیے، یہ جن کی پیشوائی اور جن کے پیچھے گئے استغفر الذين تبوا من الذين تبوا العذاب تقطعت بهم الاسباب وقال الذين تبوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ پیشوا جب اپنے ماننے والوں سے دامن جھٹک لیں گے وتقطعت، اللہ اس رشتے کو کاٹ دے گا، تو ان کے ماننے والے کہیں گے اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج، جیسے کہ انکار کر رہے ہیں ویسے ہم انکار کریں گے حسرت دلانے کے لیے۔ ہمارے یہاں بعض جاہل لوگ کہتے ہیں ابھی ایک آدمی فون کیا تو مجھ سے کہتا ہے کہ میں اس لیے دین کا علم نہیں حاصل کر رہا ہوں کہ اگر معلوم پڑ جائے گا تو عمل کرتا ہوں۔ جہالت کی انتہا ہے، جہالت کی انتہا ہے کہ معلوم کر جائے گا تو عمل نہیں۔ اگر تم معلوم کر کے عمل نہیں کرو گے تو گرفت میں جاؤ گے اور پکڑے جاؤ گے، کیونکہ میں نے اس سے سوال کیا کہ خاص مسئلے میں نے سوال کیا تھا، تو میں نے کہا ابھی کیسے کرتے ہو؟ تو کہا ابھی تو جو کچھ باپ دادا سے چلا رہا ہے لوگوں سے سن لیا بس۔ تو میں نے کہا کہ قیامت کے روز کیا ہوگا جانتے ہو؟ کیا ہوگا؟ تو بولے جس نے بتایا، جن علماء نے اب آپ قرآن کی آیت سے اور حدیث سے بالکل اس کے خلاف بتا رہے ہیں اور جو بتا رہے ہیں اس میں میرا نقصان ہے۔ تو میں نے کہا پھر کہا جن علماء نے بتایا ان کا نام بول دوں گا۔ تو میں نے کہا تمہارا جواب قرآن میں پہلے سے رکھا ہوا ہے، آخرت پڑھو۔ وقالت لهم لأخراهم ربنا هؤلاء يذلون فاطمة فاطمة النار قال لكل ذنب ولكن لا تعلمون، پڑھو کہیں گے اللہ یہ ہم کو گمراہ کیے تھے، کچھ کا کچھ بتاتے تھے دین کے نام پر۔ تو اللہ کہے گا، کہیں گے اے اللہ ان کو دوہرا عذاب دے، اللہ کہے گا ان کو اور تم کو دونوں کو دوہرا عذاب دے، دونوں کو۔ یہ ادھر چلنے والا نہیں ہے معذوری، آدمی کھانا کیا کھانا ہے یہ سیکھتا ہے، چپل خریدنا ہے تو 10 دکان پر جاتا ہے، سستا بھی چاہیے، کوالٹی بھی چاہیے، خوبصورتی بھی چاہیے، 2 میٹر کپڑا سال بھر پہنتا ہے اور ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ اب تو لوگ 6 مہینے میں ریجیکٹ کرتے ہیں، تو اس میں کوالٹی بھی چاہیے، سستا بھی چاہیے، کلر بھی چاہیے۔ جب یہ نہیں بولتا نہیں اس میں سب جھنجٹ میں نہیں پڑتا، گھر میں ایک پلیٹ سالن کھا بغیر نمک کا، ورنہ جھنجٹ میں نہیں پڑتا، سمجھ میں آ جائے گا پہلے ہی تو جھنجٹ میں پڑتا ہے یا نہیں، تو جھنجٹ میں پڑ گیا بول کر کے کسی بھی چیز میں آدمی سودا نہیں کرتا ہے۔ اور دین کے معاملے میں نہانے بیٹھا بولتا ہے میں جھنجٹ میں نہیں پڑتا، صابن نہیں ہے مٹی سے نہا لو، جھنجٹ جب دکھتی ہے پانی ویسا ہی نہیں دیکھتا، بس نہانے سے مطلب گٹر کے پانی سے نہا لے، جھنجٹ میں مت پڑ۔ دین کے معاملے میں سب سے زیادہ غیر رحم اللہ کا دین استغفر اللہ، جس نے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں خوراک کا انتظام کیا، آنے سے پہلے سینے میں خوراک کا انتظام کیا، ایسے جذبات ڈالے کہ ہماری خلافت بھی انتہائی اپنا یہ انتظام کرتی ہے۔ اس رحیم و کریم رب کے نازل کردہ دین کے بارے میں یہ معمولی چیز نہیں ہے، ایمان کی خیر منانا چاہیے، فرض ہے آدمی کو پر اتنا علم سیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ ہوگا، میں صرف انعام بتا دیتا ہوں، ایک ایک کی تفصیل آپ کو قرآن میں ملے گی۔ نبی کون، صدیق کون، سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ نبی کے بعد صدیقین کا، شہید اور صالح کون، اللہ تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں ان کی صفتیں بیان کی ہیں، انشاءاللہ وہ جب آئے گا موقع تو میں اس کو بیان کروں گا، ذرا لمبی ہو جائے گی، یا انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس کو اختصار سے لے لیں گے۔ ہم صدیق بننا چاہیں، ہم صالح بننا چاہیں، ہم شہید بننا چاہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اعمال تمہارے اندر اگر ہوں گے تو بن جائیں گے، تو اطاعت اور فرما برداری ہوگی تو ان لوگوں کے ساتھ آ جائیں گے، یا تو وہ بنے یا ان کے ساتھ ہی بنے۔ اور یہ فضل اللہ کی طرف سے، اور اللہ کافی ہے جاننے والا، وہ دل کے حال کو جانتا ہے، تم اظہار مت کرو، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام دے رہا ہے اپنے فرما بردار بندوں کو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین تیرے احکامات کو انتہائی خوشدلی سے قبول کرنے والا بنا رب العالمین۔ اللہ جو احکامات تو نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا رب العالمین اس کو پڑھنے، سننے، سمجھنے کے ساتھ ساتھ
اس پر عمل کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین تو ہدایت دینے والا ہے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے قلوب کو اس پر جما دے رب العالمین۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔